محمد وآله وصحبه وجنوده أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزین بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری کے فسادات یہ اور کچھ نہیں، یہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہیں جو کوئی مصیبت پیش آتی ہے یہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ہم تو بہت کچھ درگزر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ درگزر کر دیتا ہے. اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں پر حالات ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں. مسلمانوں پر قیامت صغریٰ نظر آتی ہے، سخت حالات، سخت مشکلیں. گویا کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نگاہوں کے سامنے ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری باطل قومیں ایسے اکٹھی ہوں گی تمہیں ختم کرنے کے لیے، جیسے دسترخوان پر لوگوں کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، بھائی آپ بھی شریک ہو جائیں، آپ بھی شریک ہو جائیں، آپ بھی شریک ہو جائیں. تو مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، سب اکٹھا ہو جائیں. حالانکہ لاکھوں بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، کروڑوں خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، سب کا دین الگ الگ ہے. مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں. صحابہ بہت حیران تھے کہ ایسا کیوں ہوگا. انہوں نے تو بدر میں اللہ کی مدد کو دیکھا تھا، حنین میں اللہ کی مدد کو دیکھا تھا، خندق میں اللہ پاک کی مدد کو دیکھا تھا. تو صحابہ بہت حیران تھے کہ ایسا کیوں ہوگا. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ہم لوگ بہت تھوڑے رہ جائیں گے، اس لیے ایسے حالات ہو جائیں گے. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم تو بہت زیادہ ہوگے، بہت زیادہ ہوگے، لیکن سمندر کے جھاگ کی طرح بے حیثیت ہو جاؤ. جیسے سمندر کا جھاگ، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس کا کوئی کام بھی نہیں ہوتا. تو جیسے جھاگ بے حیثیت سمجھا جاتا ہے، ایسے دنیا کی قومیں تمہیں بھی بے حیثیت سمجھیں گی کہ دنیا میں مسلمانوں کی ضرورت کوئی نہیں، کیا کرو کہ ان کو ختم کرو. اللہ تعالیٰ باطل کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہن پیدا کر دے گا. تو صحابہ نے وہن کا جملہ فرسٹ ٹائم سنا تھا، تو کہا کہ حضرت یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے کرہیت یہ تمہارے اپنے اندر پیدا ہو جائے. اور ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر، آپ کی تعلیمات پر غور کریں کہ آپ نے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا تھا. دنیا کو سادگی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، تاکہ گزر جائے. بھائی گزر جانا ہے یہاں سے. ارشاد فرمایا کہ میری مثال تو ایک مسافر کی طرح ہے، اور یوں بھی کہا کہ دنیا میں ایسے زندگی گزار دو جیسے مسافر ہوتا ہے. راستہ چلتا مسافر کے کہیں قیام کیا، تھوڑی دیر راحت آرام حاصل کر کے اگلا سفر اس نے شروع کر دیا. تو دنیا سے بے رغبتی پیدا کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. دنیا کی محبت دلوں سے نکالی، دنیا کی چاہت دلوں سے نکالی، اور آخرت کا شوق اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں پیدا کیا کہ دنیا کی محبت نکال کے اللہ کی محبت پیدا کر دی، اور دنیا کی زندگی کا شوق نکال کے آخرت کی زندگی کا شوق پیدا کر دیا. دلوں سے سب کو نکال کے رب کی محبت کو، حضور کی محبت کو کہ دلوں میں داخل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسے آپ پر جو اللہ پاک نے آپ کو جو کلمہ عطا فرمایا وہ لا الہ الا اللہ دیا، یہ سب کو نکال کے ایک اللہ کو دل میں بسا دیا جائے. اور یہی سارے انبیاء علیہ السلام کی محنت ہوا کرتی تھی، اور اسی کے حاصل کرنے کے لیے 1400 سال سے ماشاءاللہ دنیا میں دین کے کام ہو رہے ہیں.
ہمارے بزرگوں کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی ہم چل پھر کر اللہ کی تعریف کے نغمے گائیں، اللہ کے بندوں کے کان تک اللہ کی بڑائی کے تذکرے کریں، کرتے اللہ ہیں، پالتے اللہ ہیں، رب اللہ ہیں، ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ایک کو سکھایا کہ دن میں یہ کام کرنا، اور دوسرا سکھایا کہ کچھ اوقات فارغ کر کے فجر بعد یا عصر بعد یا رات کی گھڑیوں میں کچھ اللہ کی یاد کے ساتھ وقت گزارو۔ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ سب دل سے نکل کے ایک اللہ دل میں ہو جائے، اللہ کی محبت اتر جائے، اللہ کا تعلق اتر جائے۔ کہتے ہیں دعا نہ اسے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت اشنائی، جو اللہ کو پہچان جائیں ساری دنیا کی مخلوقات ان کی اپنی نظروں میں کوئی حیثیت ان کی اپنی نہیں ہوا کرتی، ان کی نظروں میں سونے کے پہاڑ اور مٹی کے ڈھیر ان کی اپنی نظروں میں برابر ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کو پہچان جائیں، ایمان کی حقیقت جن کے اپنے دلوں میں اتر جائے، اللہ کی محبت جن کے اپنے دلوں میں اتر جائے، سونے کے پہاڑ اور مٹی کے ڈھیر ان کی اپنی نظروں میں برابر ہیں۔ ساری دنیا کی کرنسیاں اکٹھی ہو جائیں، ان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی کہ انہوں نے اپنے اللہ کو پہچان لیا۔ یہی ہوا شروع دور میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت کی صحابہ پر کہ دلوں سے دنیا باہر نکلی، اللہ کی محبت آ گئی، اللہ کا تعلق آ گیا، اللہ کا عشق آ گیا، اللہ کو پہچان گئے۔ کیسی بڑے بڑے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، کیسے بڑے بڑے آفر صحابہ کے سامنے پیش کیے گئے کہ دنیا لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، کسی شے سے متاثر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نے سنا کہ نصرانی بادشاہ نے قید کیا اور کہا کہ دیکھ ایمان چھوڑ دے، آدھی حکومت تجھے دیتا ہوں، بیٹی سے تیری شادی کرتا ہوں۔ ارشاد فرمائے کہ بے وقوف پوری حکومت مجھے دے دے اور یوں کہہ کہ ایک لمحے کے وقت سے ایمان چھوڑ پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لینا، یہ سودا بھی مجھے منظور نہیں ہے۔ جب لالچ سے کام نہ چلا تو موت کی دھمکیاں شروع کر دی، جلادوں کو کہا اس کو لے جا کے قتل کر دو۔ وہ لے کر جانے لگے، ان کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ بادشاہ کو میسج دیا گیا کہ وہ رو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا واپس لاؤ، میں ڈرا نہیں چاہتا تھا۔ واپس بلا کر بادشاہ نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا ایمان چھوڑ دے، آدھی حکومت بھی تیرے نام کرتا ہوں، بیٹی سے تیری شادی بھی کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت جملہ اس نوجوان صحابی نے کہا تھا، کہا کہ ارے بے وقوف، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، اس بات کے احساس پر رو رہا ہوں کہ بدن کی ایک جان ہے جو آج میرے رب کے نام پہ قربان ہو رہی۔ کاش میرے بدن میں جتنے بال ہیں اتنی جانیں اللہ پاک مجھے دیتا تو ایک ایک کر کے سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا۔ یہ اللہ کی معرفت کا اثر ہے، یہ اللہ کی محبت اور پہچان کا اثر ہے کہ دل میں اللہ کی محبت اتر گئی، دل میں اللہ کا تعلق اتر گیا، اللہ کو پہچان گئے۔ کسرا کا خزانہ فتح ہوا، سارا قیصر و کسرا کے خزانے، تو کسرا کا جب خزانہ فتح ہوا تھا تو یہ اعلان ہوا کہ بھائی بیت المال، وہ سارا جو خزانہ ہے، جو میلہ ہے، سارا مال وہ سارا جمع کیا جائے۔ تو ایک خزانچی طے ہو گئے کہ بھائی کے پاس سارا مال لا کے جمع کر دیں۔ تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ لا کے جمع کرتا ہے۔ رات کا وقت تھا، ایک صحابی اور رسول چہرہ ڈھانک کر وہ کسرا کا 100 کلو کا تاج اٹھا کر لا کے خزانچی کے پاس جمع کیا۔ تو خزانچی حیران ہو گئے دیکھ کر کہ اللہ کی بندے تجھے پتہ ہے یہ کیا ہے، کیا لا کے واپس کرنا؟ 100 کلو کا تاج تھا کسرا کا، اور وہ نالائق اس کو سر پہ رکھتا کیسے تھا؟ آدمی حیران ہوگا نا بھائی 100 کلو کا آدمی سر پہ کیسے رکھے گا؟ تو اس نالائق نے یوں کیا تھا کہ اس کو اوپر نہ زنجیروں سے جکڑ کے رکھا ہوا تھا، لٹکا کے رکھا ہوا تھا، زنجیریں لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی اور پردہ ہوتا تھا، اور کسرا کے نیچے وہ سر ڈال کے کھونچ کے بیٹھ جاتا تھا اور اس کے بعد پھر پردہ ہٹواتا تھا۔ تو جو ہی پردہ ہٹے نا تو لوگ دیکھ کے ہیبت کھا جاتے تھے کہ کسرا تو کیسا عجیب ہے، کہ 100 کلو کا تاج اس نے سر پہ اٹھا کے رکھا ہوا، 100 کلو کا وزنی تاج، ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا، وہ صحابی رسول اللہ کے جمع کر رہے ہیں۔ تو خزانچی نے کہا اللہ کے بندے تجھے پتہ ہے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے کہ کسرا کے کام نہیں ہے تو میرے کہاں سے کام آئے گا، کہ کسرا کو بچا نہ سکا مجھے کہاں سے کام آئے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے کم سے کم نام تو بتاؤ، میں لسٹ میں لکھ لوں کہ کسرا کا تاج کس بندے نے خزانے میں جمع کیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جس اللہ کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا، وہ اللہ میرے نام کو تم سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ نگاہوں کے سامنے تھے، اللہ کو جانا تھا، اللہ کو پہچانا تھا۔ کسرا کا تاج متاثر نہ کر سکا، کیسر و کسرا کے خزانے متاثر نہ کر سکے۔ کسرا سے بات کرنی تھی، جا کے دعوت دینی تھی، تو معاملہ یہ تھا کہ کسرا نے کہا کہ کسی بڑے آدمی کو میرے پاس بھیجو۔
تو صحابہ نے مشورہ کیا اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہمارے اپنے قافلے میں جو سب سے لوویسٹ کوالٹی کا بندہ نظر آئے نا، لوویسٹ کوالٹی کا، دیکھنے میں نہیں زیادہ بہت ہائی فائی بھی نظر نہ، ایک دم لوویسٹ کوالٹی کا جو بندہ نظر آئے اس کو کسرا سے بات کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ وہ قد کے ناٹے تھے اور کوئی مضبوط دل ڈول کے آدمی نہیں تھے، کہا کہ بھائی تم جا کے کسرا سے بات کرو، سپر پاور سے بات کرنا۔ اور ایک ادنا صحابی کو، ناٹے قد کے صحابی کو بھیجا گیا، وہ بات کرنے گئے تو پھٹا پرانا کپڑا اور چیتڑے میں لپٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی تلوار اور کچر پہ سوار وہ کسرا کے محل کے پاس پہنچے تو غلاموں سپاہیوں نے دروازے پر روک دیا، کہا کہ بھائی تم ایسے نہیں جا سکتے، کہا جاؤں گا تو کچر کے ساتھ جاؤں گا ورنہ واپس ہو جاؤں گا، آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، کسرا نے مجھے بلایا۔ تو کسرا کو میسج دیا کہ وہ محل کے اندر وہ کچر کے ساتھ آنے کی بات کر رہا ہے۔ تو کسرا نے کہا بھیا وہ آنے دو اس کو، جیسے آ جائے۔ اب وہ کچر کے ساتھ گیا، اچھا اس نے قالین بچھا کے رکھی ہوئی تھی اور دونوں طرف اس نے تلواروں کے ساتھ سپاہیوں کو کھڑا کیا، یہ تلواروں کے سائے میں اپنے کچر پر سوار ہو کر آگے بڑھ گئے۔ اور چونکہ قالین تھے نا تو اس پہ ان کا کچر پسل رہا تھا، اس میں ہیرے جواہرات سب جڑے ہوئے تھے، سونے چاندی جڑے ہوئے تھے، تو یہ اپنی تلوار لے کے اس کو کاٹتے جا رہے ہیں، کاٹتے جا رہے ہیں۔ اور سامنے کون ہے؟ سپر پاور ہے اور سر کے اوپر چمکتی ہوئی تلواریں ہیں، لیکن یہ بندہ متاثر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس نے اپنے اللہ کو پہچانا ہوا ہے، اللہ کا تعلق اس کے دل میں اترا ہوا ہے، اللہ کی محبت اس کے اپنے دل میں اتری ہوئی ہے۔ چمکتی تلواریں اسے متاثر نہ کر سکتی، سونے چاندی کے ڈھیر ان کو متاثر نہ کر سکے۔ کسرا کی تخت کے پاس پہنچے ہیں اور اپنے خچر کو اس کے تخت سے باندھا اور گھٹنے سے گھٹنے ملا کے نظر میں نظر ڈال کے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کسرا سے بات کی ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ کیوں آئے ہو؟ تو کہا کہ ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ کس نے بھیجا اور کیوں بھیجا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى رب العباد من جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعتها۔ ارشاد فرمایا کہ ہم آئے نہیں، ہم بھیجے گئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا؟ کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنا ہے، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی وسعتوں کی طرف تمہیں لے کر آ جائیں، مذاہب کے ظلم سے، زور اور زبردستیوں سے نکال کر تمہیں اسلام کی عدل انصاف میں تمہیں داخل کر دیں۔ کیا چاہتے ہو؟ پیسے چاہیے، چیزیں چاہیے، وسائل چاہیے، کہ کچھ چاہیے نہیں، تجھے دینے کے لیے ہیں، تو کیا ہمیں دے گا؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے۔ تو کسرا نے کہا کہ اگر ہم نے انکار کیا اور اسلام قبول نہیں کیا تو کہا کہ پھر ٹیکس دو، ہم تمہارے جان مال کی حفاظت کریں۔ کہا کہ تم ہماری حفاظت کرو۔ اچھا اگر ہم نے ٹیکس بھی نہیں دیا تو کیا کرو گے؟ تو پھر وہ ٹوٹی ہوئی تلوار نکال کے کہا کہ پھر یہ تلوار ہوگی اور میدان جنگ ہوگا اور یہ تلوار میدان میں تمہارا فیصلہ کرے گی۔ کسرا نے کہا کہ ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے تم ہمیں شکست دے لو گے، تم ہمیں شکست دے لو گے؟ تو سپاہی کو بڑا وہ تلوار روکنے کا سامان وہ ڈھال لے کر کھڑا ہوا تھا۔ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے ڈھال پر جو ہی مارا وہ ڈھال دو ٹکڑے ہو گئے۔ کسرا حیران کہ یار یہ کیسا عجیب آدمی، کیسا عجیب آدمی ہے، یہ جرأت کہاں سے پیدا ہوئی، یہ ہمت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ وہ اللہ کی رسول کی محنت تھی دل پر، کہ دل میں اللہ کی محبت اتر جائے، دل میں اللہ کا تعلق اتر جائے، دنیا دل سے نکل گئی، آخرت دل میں اتر گئی، اللہ کی محبت دل میں اتر گئی۔ آج پیارے بھائیوں ہمارے اندر کمی اس بات کی ہے، آج ہمارے اندر کمی اس بات کی ہے، دنیا کی محبت دل میں، اللہ کی محبت دل سے رخصت ہے، آخرت کا شوق دل سے رخصت ہے، موت کا خوف اندر میں بیٹھا ہوا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کیا تھا، اللہ کے تعلق کو پیدا کیا تھا، فکر آخرت کو پیدا کیا تھا۔ ایسی محبت تھی اللہ اس کے رسول کی صحابہ میں کہ اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، ماں ہو، بیوی ہو، بچے ہو۔ ایک صحابہ رسول تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کا کلمہ قبول کیا، ان کی امی جان کٹر کافرہ تھی، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بیٹے سے کہا کہ نہ سر میں تیل ڈالوں گی، نہ کنگھی کروں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، یہاں تک کہ بھوکی پیاسی مر جاؤں، یہاں تک کہ تو کلمہ نہ چھوڑ دے، یا میں بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہیں گے۔ انہوں نے بہت سمجھایا کہ امی دیکھ ایسا نہ کر،
کھا لے پی لے. جب ماں نے کہا کہ میں بالکل کھانے پینے تیار نہیں جب تک تو اپنے اسلام کو نہ چھوڑ دیں. صحابی رسول نے کہا کہ دیکھ امی، ایسے ایک ماں تو کیا 100 مائیں بھی قربان ہو جائے نا تو اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. ہمارے یہاں پر سب سے بڑی بات اللہ اس کا رسول ہے اور اسلام کی عظیم نعمت ہے. اب اسلام کی عظیم نعمت کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. ماں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ٹف ہے، اس نے کھانا پینا عزت سے شروع کر دیا ورنہ میں ہی مشکل میں پڑ جاؤں گا. ایسے سارے صحابہ کی زندگی میں ملے گا. بدر میں اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، 70 بڑے بڑے کافر قتل ہوئے، 70 قید کر کے لائے گئے. اللہ کے رسول نے صحابہ کو جمع فرمایا 70 بڑے بڑے کافروں کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے. تو آپ نے کہا بھائی بتاؤ کیا کرنا چاہے. صحابہ کی الگ الگ رائے تھی. صحابہ میں 2 بڑے صحابہ، ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یار غار اور دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مزاج جمالی تھا تو رائے میں بھی جمال ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مزاج جلالی تھا تو رائے میں بھی جلال ہوا کرتا تھا. ہمارے نبی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بھائی یہ سارے قیدی لائے گئے ہیں تو ان کے بارے میں تم کیا رائے دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میری رائے تو یہ ہے، یہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں، میں کہتا ہوں کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیں، بعد میں دل کی دنیا پلٹ گئی، یہ کلمہ پڑھ لیں گے اور ہمارے اپنے ہاتھ پیر بن جائیں گے، ہمارے ساتھی بن جائیں گے. آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر تم کیا بولتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں جلال تھا. انہوں نے کہا حضرت یہ ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں اور فلاں جو ہے نا وہ میرا رشتہ دار لگتا ہے اور فلاں حضرت علی کا بھائی ہے اور فلاں حضرت حمزہ کا رشتہ دار ہے. آج تو میں یہ کہتا ہوں کہ رشتہ دار کے ہاتھ میں رشتہ دار کی گردن دے دی جائے اور رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن مار کر دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دے دیں کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یہ جذبہ اللہ کے رسول نے دلوں میں پیدا کیا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے اپنے دلوں میں اتری ہوئی تھی. مال سے زیادہ، جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وہ خوبصورت جملہ، بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، بدر کی جنگ میں ان کے بیٹے عبد الرحمن کافر تھے، بعد میں کلمہ پڑھا. ایک مرتبہ ابا کے ساتھ کھانا کھاتے کھاتے کہا ابا بدر کی جنگ میں آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا. فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹا اللہ کا شکر کرو کہ تم میری تلوار کی زد میں نہیں آئے، اگر آ جاتے تو بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے رسول کا دشمن سمجھ کے تمہاری گردن مار دیتا. کہ اب اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے. پیارے بھائیوں، آج یہ جذبہ دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج اللہ اس کے رسول کا عشق اور محبت دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سلام غزہ کی ماؤں کو، سلام غزہ کے والدین کو، کیسی اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، کیسے اپنے اولاد کو دین سکھایا، کیسے اپنے اولاد کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کے عشق اور محبت پیدا کی اور آخرت کا شوق پیدا کیا اور شہادت کا شوق پیدا کیا اور قرآن ان کی اپنی گٹھی میں اترا ہوا. آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، بچے کا پیر پھٹا ہوا ہے اور ڈاکٹر کے پاس سن کرنے کا سامان کوئی نہیں. بچہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ٹینشن نہ لیں، میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ میرے زخم کو ٹانکے لگا دیجئے، آپ میرے زخم کو سی دیجئے. کیسا قرآن ان کے اپنے دلوں میں اترا ہوا. ماں باپ شہید ہو گئے اور سارا گھر اجڑ گیا، سارا خاندان تباہ ہو گیا. بچہ اپنے گھر کے ٹوٹے ہوئے ملبے پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ جو کرے وہ بہتر ہے، ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں. بڑے بڑے حالات ان کی اپنی نگاہوں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آج ہمارے اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں. اللہ کے نام پہ مرنا اپنی سعادت سمجھیں، اللہ کے دین پہ مرنا اپنی سعادت سمجھیں کہ یہ میری جان اللہ کے دین کے کام آ جائے، یہ میری بہت بڑی سعادت ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے. تو ایک تو اپنے اندر جرأت پیدا کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کرنا ہے. دوسرا پیارے بھائیوں، اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرنا ہے. اللہ کی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو فکر آخرت کی بڑی بنیادوں پر اٹھایا کہ دیکھو آخرت کو نظروں کے سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، آخرت کی جنت کو اور جہنم کو اور قیامت کی ہولناکیوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا کہ اللہ آخرت میں ہمارا کیا بنے گا. آپ نے اتنی تربیت فرمائی، آپ نے اتنے مذاکرے آخرت کے کیے ہیں کہ صحابہ سو کر اٹھتے تھے، ان کی نگاہوں کے سامنے آخرت ہوا کرتی تھی. حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسجد میں سوئے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں اٹھایا، تو جو ہی اٹھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کس حال میں صبح کی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، تمہارے دعوے کی کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میرے دعوے کی دلیل یہ ہے، میں نے اپنا رخ دنیا سے ہٹا لیا ہے، میں رات کو جاگتا ہوں عبادت کرتا ہوں، دن کو بھوکا پیاسا رہتا ہوں یعنی روزہ رکھتا ہوں، اور قیامت کا دن میری اپنی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، جنتیوں کی ملاقات کو گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور جہنمیوں کی چیخ و پکار کو گویا کہ میں سن رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حارث ایسے مومن ہیں جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے، آخرت نظر کے سامنے۔ سارے صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کیا مقامات اللہ پاک نے عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی مجلس سے حضرت تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا میں ایک شخص کو جانتا ہوں، ان کے ماں باپ کے نام کو جانتا ہوں، وہ جنت کے دروازے پر آئیں گے نا تو آٹھوں دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسی مجلس میں تھے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت اتنے بڑے مقام والا ہم میں ہے کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے آدمی۔ امی جان عائشہ ایک مرتبہ نا اللہ کے رسول کے ساتھ رات کے وقت میں بیٹھی تھی، آسمان پہ بہت ستارے نظر آ رہے ہیں، تو ایک سوال پیدا ہوا، کہنے لگی حضرت جتنے آسمان پہ ستارے ہیں تو اتنی نیکیاں کسی کی ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے ہر جگہ ٹاپ پر نام تو ان کے والد کا ہی آیا کرتا تھا، بیٹی کی چاہت یہ تھی کہ ہو سکتا ہے یقینی بات ہے نام تو میرے ابا ہی کا آئے گا، اتنی نیکیاں تو بہرحال میرے ابا کے نام کی ہی آئیں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں خطاب کے بیٹے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں۔ چہرے پر اثر ہوا، ہمارے نبی سے زیادہ چہرہ پڑھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھ گئے کہ کیا سوچ رہی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک خراج کی نیکی عمر بن خطاب کی پوری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ بیان کرنے کی کوشش کی۔ ایسے موقع پر آدمی بھول جاتا ہے کہ ہاں بھائی جو میں ہوں وہ کوئی نہیں ہے، صحابہ تو صحابہ تھے، اور عجیب اللہ پاک نے توجہ عطا فرمائی تھی، عجیب فنائیت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا ارے بھائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر میری فضیلت بیان کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کی قسم عمر بن خطاب کے پورے خاندان کی نیکیاں اکٹھی کر لو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک دن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عمر بن خطاب کے پورے خاندان کی نیکیاں اکٹھی کر لو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کتنے بڑے مقام اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائے، لیکن آخرت کا فکر، اللہ آخرت میں ابو بکر کا کیا ہوگا، اللہ آخرت میں ابو بکر کا کیا ہوگا، کیسی عجیب فکر دل میں۔ ایک مرتبہ نا کوئی مشتبہ لقمہ کھا لیا، شک والا لقمہ، حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے، جب خیال ہوا تو اس کو پیٹ سے باہر نکالنے کی کوشش کی، سخت بھوک میں کھایا تھا وہ لقمہ باہر نہ نکلا، کسی نے یہ ترکیب بتائی کہ آپ ڈھیر سارا پانی پی لیں اور پھر طے کریں تو لقمہ پانی کے ساتھ باہر نکلے گا، انہوں نے اس طرح کر کے اس کو پیٹ کے باہر نکالا۔ کسی نے کہا اللہ آپ کے حال پر رحم کرے، ایسی سخت بھوک میں آپ نے ایک لقمہ کھایا تھا، اس کو بھی اس انداز سے پیٹ کے باہر نکال دیا۔ ارشاد فرمایا اگر وہ لقمہ میری جان کے ساتھ نکلتا تب بھی پیٹ کے باہر نکال دیتا۔ میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا کہ آدمی کے بدن کی وہ بوٹی جو حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے تو جہنم کی آگ بہتر ہے۔ کیسا فکر آخرت اندر مترا ہوا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتا ہے، ادھر عمر چلتا ادھر حق چلتا ہے۔ عمر وہ آدمی ہے، اس کو دیکھ کر تو شیطان بھی اپنے راستے بدل کر بھاگ جاتا ہے۔ خیبر فتح ہوا تھا نا ہمارے نبی کے ہاتھ پر، یہ ظالم اور نالائق قوم جو آج غزہ میں مسلمانوں کا خون بہا رہی، اس بدبخت قوم کو اللہ نے بارہا ذلیل کر کے دکھایا، بارہا اللہ پاک نے ان کو رسوا کر کے دکھایا۔ یہ مدینہ کے اطراف میں رہا کرتے تھے، یہ خیبر وغیرہ کا پورا علاقہ یہ ان لوگوں سے آباد تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا، اللہ نے ان کو رسوا کیا، اور ان قریب وہ گھڑیاں وہ قریب نظر آتی ہیں۔ اس قوم کے ایک ایک فردوں کو چن چن کر اللہ پاک اس امت کے افراد کے ذریعے سے ہلاک کروائے گا اور تباہ و برباد کروائے گا۔ یہ اپنی قبر کا گڈھا خود کھود رہے ہیں، یہ اپنی ہلاکت کا سامان خود اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ یہود خیبر فتح ہوا تھا حضور کے ہاتھ پر،
اور یہ سارے یہودیوں کو اللہ پاک نے ذلیل و رسوا کیا اور یہ چھوڑ کر بھاگے، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر بھاگے، اپنے سامان کو برباد کر کے بھاگے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول کے پاس بہت مال غنیمت ہے، بہت مال غنیمت ہے۔ مردوں کے پاس مال بڑھ گیا نا تو عورتوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس سے 50,000 کما رہے تھے مہینے کا، اچانک 1 لاکھ ہو جائے تو بیوی کو نہیں بتانے کا، کیونکہ عورتوں کو سب آئیڈیا رہتی کہ خرچہ کہاں کروانا ہے، وہ برابر نکال کے لے کے آ جائیں گے۔ خیر، پیسے سے گھر چلانا تو ہر عورت جانتی ہے، لیکن بغیر پیسے کے گھر چلانا وہ ہمارے نبی کی بیویوں کا کمال تھا کہ 2 مہینہ گھر میں کھانا پکانے کے واسطے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن ایک بیوی بھی حضور سے شکایت نہیں کرتی تھی، حضرت ہم پاکوں سے زندگی گزارنا ہے، کچھ تو آپ انتظام کریے۔ وہ خوش ہو کے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزارتی تھی۔ خیبر فتح ہوا تو بہت مال آیا حضور کے پاس میں، وہ ساری بیویاں جمع ہو گئی کمرے میں، کہ حضرت ہمارے کچھ خرچے بڑھنے چاہیے۔ اس مطالبے میں ان کی آواز ہمارے نبی کی آواز سے اونچی ہو رہی تھی۔ باتوں باتوں میں کسی نے کہہ دیا کہ ارے دیکھو دیکھو عمر آ رہے ہیں، تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ اس مجلس میں ہوا، وہ ایسی گھبراہٹ طاری ہوئی، ساری بیویوں نے حضور کو ادھر چھوڑا اور دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ دروازے پر دستک کہ یا رسول اللہ، عمر ابن خطاب اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ وہ سلام کر کے جب اندر آئے، دیکھا کہ حضرت تو مسکرا رہے ہیں، کہا کہ حضرت کیا بات ہے آپ مسکرا رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے پیچھے کی کارگزاری سنائی، کیا کچھ ادھر ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی تیرا نام سنا تو ساری گھبرا کے ادھر بھاگ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پردہ تھا تو متوجہ ہو کے کہا کہ تمہیں شرم نہیں ہوتی ہے، تم اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو، مجھ سے ڈرتی ہو؟ اندر سے کسی خاتون نے جواب میں کہا کہ عمر تم بہت سخت ہو اور اللہ کے رسول بہت نرم ہے، اس سے تم سے ڈر لگتا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر چھوڑ، ارے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تو جس راستے سے گزر جائے تجھے دیکھ کر تو شیطان بھی اپنے راستے بدل کر بھاگ جاتا ہے، تو عورتیں بھاگ گئی تو کون سی بڑی بات ہوگی۔ اتنے بڑے آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر تیرا قبر میں کیا بنے گا؟ منکر نکیر آئیں گے، ان کے سر کے بال پیر تک آ رہے ہوں گے اور منہ اور ناک سے آپ کی لپیٹیں نکل رہی ہوں گی، ہاتھ میں ایسا ہتھوڑا کہ سارے دنیا کے انسان جنات مل کے اٹھا نہ سکیں۔ عمر تیرا قبر میں کیا بنے گا؟ کہنے لگے حضرت ابھی جیسا ہوں قبر میں ویسے ہی رہوں گا۔ کہاں ویسے ہی رہے گا؟ کہ حضرت ٹینشن مت لو، دونوں سے نپٹ لوں گا۔ اب اللہ تو اگلا پچھلا سارا جانتے ہیں نا، اللہ نے جبرائیل کو دوڑا دیا، وہ اللہ کے رسول کے پاس ہے اور آ کر سنایا کہ حضرت آپ کے ساتھی عمر کو قبر میں رکھا جائے گا، تو فرشتے سوال کریں گے من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے؟ تو یہ بندہ کہے گا ربی اللہ، من ربکما، میرا رب تو اللہ ہے، تم دونوں کا رب کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، تم دونوں کا دین کیا ہے؟ میرے نبی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم دونوں کے نبی اور رسول کون ہے؟ فرشتے کہیں گے آج معاملہ کچھ الٹا ہی معلوم ہوتا ہے، آج ہم عمر کے پاس نہیں آئے، آج لگتا ہے عمر کو ہمارے حساب کتاب کے واسطے بھیجا گیا ہے۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن آخرت، اللہ کیا بنے گا میرا آخرت میں؟ اللہ کیا بنے گا میرے آخرت میں؟ ایک مرتبہ نا وہ مدینہ کے رات میں گشت کر رہے تھے مدینہ میں، تو دیکھا دور جنگل میں آگ جل رہی ہے، تو خیال ہوا کہ شاید کوئی قافلہ ہے، دیر سے وہ وہیں قیام کر لیا۔ اپنے غلام حضرت اسلم سے کہا کہ چلو جا کے خیر خبر لیتے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر رو رہے ہیں اور ایک چولہا جل رہا ہے اور دیگچی رکھی ہوئی ہے۔ خاتون سے کہا، قریب اجازت لی اور قریب گئے، جا کے کہا کہ اللہ کی بندی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے رو کر کہا جی بھوک سے بے قرار ہو کر رو رہے ہیں۔ کہا کہ اس دیگچی میں کیا رکھا ہے؟ اس نے جب کہا جی کچھ بھی نہیں ہے، پانی رکھا ہے، اس لیے رکھ دیا کہ بچے بہل جائیں گے، انہیں لگے گا شاید کچھ پکڑا ہے اور شاید ان کی آنکھ لگ جائے۔ رو کر کہا میرا اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ وہ حضرت عمر کو جانتی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے اور رو کر فرمایا کہ اللہ کی بندی بھلا عمر کو تیرے حال کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگی ہمارے امیر بنے ہیں، ہمارے حال کی خبر بھی نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے واپس لوٹے مدینہ اور بیت المال سے کھانے پکانے کا سامان ایک تھیلے میں بھرا اور تھیلا اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھنے لگے۔ غلام ساتھ سے کہا جی حضرت میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، کہ نہیں اس کو تو میں اٹھاؤں گا۔ کہ حضرت مجھے اٹھانے دیجئے نا، کہ نہیں اسلم اس کو میں اٹھاؤں گا۔ جب غلام نے تیسری مرتبہ ضد کی تو حضرت نے رو کر فرمایا کہ اسلم ایک بات بتا کہ کیا قیامت کے میدان میں میرے بوجھ کو تو اٹھائے گا؟ اس کو تو میں اٹھاؤں گا۔ کیسے آدمی تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایسا کوئی اور بندہ ہمیں اللہ پاک عطا فرمائے،
ایسا کوئی اور حاکم اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے جس کے دل میں انسانیت کا درد ہو۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ کتا بھی دجلہ کے کنارے پیاسا مر جائے تو عمر قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اس کا بھی درد اندر میں، ایک ایک انسان کا درد اندر میں۔ اللہ تعالی ہمارے حاکموں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، اللہ اہل حکومت کو بھی اللہ یہ توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ملک مسلمانوں کے ہاتھوں میں، کتنے بڑے بڑے بادشاہ مسلمانوں میں اندر کی جرت ختم ہو گئی، آج اندر کی ہمت ختم ہو گئی، آج فکر آخرت ختم ہو گیا، انسانیت کا درد اندر سے نکل گیا کہ امت کے ہزاروں بچے شہید کیے جا رہے ہیں۔ ایک بندے کے دل میں درد نہیں اٹھ رہا، اللہ ماشاءاللہ کسی کے دل میں درد اٹھتا ہو، آج کوئی ہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ہی اپنے قدرت سے کام بنا کے دکھائے، اللہ ہی اپنی قدرت سے باطل کو عبرت کا نشان اللہ پاک بنا کے دکھائے۔ تو کہا کہ اس کو میرے کاندھے پر رکھ، وہ کاندھے پر اٹھایا اور جنگل پہنچے، وہ سارا کھانے پکانے کا سامان برتن میں ڈالا، کچھ تیار کیا، اپنے منہ سے وہ آگ میں پھونک رہے کہ آگ بھڑک جائے تو اچھا کھانا جلدی بن جائے۔ کھانا تیار ہوا، خاتون کو دیا، اس نے بچوں کو کھلایا، کھانے کے بعد بچے خوش ہو گئے، ہنسی کھیل میں مشغول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر ہی بیٹھے، اس خاتون نے کہا کہ عمر کی بجائے تم اس کے حقدار تھے کہ تم خلیفہ بنا دیے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً یہ نہیں کہا ہاں میں ہی تو عمر ابن خطاب ہوں نا، ارشاد فرمایا کہ جب تو خلیفہ کے پاس آئے گی نا مجھے بھی وہیں پائے گی۔ اخلاص اندر میں، اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ اندر میں کہ میرا عمل تو میرے اپنے اللہ کے لیے ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے، اٹھ کر چلے آئے، غلام سے پوچھا تجھے پتہ ہے میں وہاں کیوں بیٹھا تھا؟ غلام نے کہا بتائیے نا آپ وہاں کیوں بیٹھے تھے؟ ارشاد فرمایا میں نے ان بچوں کو روتے دیکھا تھا، میرے دل نے چاہا کہ ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ لوں۔ اللہ غزہ کے مسلمان بچوں کی ہنسی بھی اللہ پاک ہمیں دکھائے، ان کے زخموں پر مرہم لگنا بھی اللہ پاک ہمیں دکھائے، ان کے جان مال کی حفاظت بھی اللہ پاک ہمیں دکھائے۔ پیارے بھائیوں، بڑا مشکل وقت مسلمانوں پر آیا ہوا ہے، بڑا ٹف وقت مسلمانوں پر آیا ہوا ہے۔ ہنستی کھیلتی زندگیاں تباہ ہو گئی، ہنستا کھیلتا خاندان تباہ ہو گیا۔ ہمارے خاندان میں کوئی ایک انتقال کر جائے کیا کیفیت بنتی ہے، ان معصوم بچوں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی جن کی امی بھی شہید ہوئی ہے، جن کے باپ بھی شہید ہوئے ہیں، جن کے دادا بھی شہید ہو گئے، دادی بھی شہید ہو گئی، بھائی بہنیں سب شہید ہو گئے، بچہ کوئی نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں۔ کیا اس بچے کی کیفیت بنتی ہوگی، کیسے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہوں گے۔ یہ درد ہمارے اندر میں بھی ہو کہ اللہ ان کی ہنسی بھی ہمیں دکھائے، اللہ ان کا آباد ہونا بھی ہمیں دکھائے، اللہ مسلمانوں کی عزت بھی ہمیں دکھائے۔ تو ایک تو اپنے اندر ہمیں فکر آخرت پیدا کرنا، اور تیسری بات پیارے بھائیوں اس وقت اپنے اندر جرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بزدل بننا مسلمان کی شان نہیں ہے، مسلمان کو بہادر ہونا چاہیے، مسلمان کو جری ہونا چاہیے کہ جان جائے گی اللہ کے دین کے نام پہ جائے گی، خون بہے گا اللہ کے دین کے نام پہ بہے گا، ہم اللہ کے دین کے نام پہ جان بھی لٹانے تیار ہیں، مال بھی لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے جان و مال کو اللہ کے دین پہ لٹانے کے جذبے اپنے دلوں میں ہم پیدا کریں۔ ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، کیسے جذبات ان کے اپنے دلوں کے تھے، کیسا آخرت کا شوق ان کے اندر تھا، کیسا اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے اندر تھی، کیسا شہادت کا شوق ان کے اپنے دلوں میں تھا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، غزوہ موتا کا موقع تھا، اللہ کے رسول نے 3000 کا لشکر صحابہ کا تیار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو زید بن حارثہ امیر ہوں گے، زید شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، اور یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے مشورے سے جس کو چاہے امیر بنا لیں۔ ایک یہودی اس گفتگو کو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ تینوں تو پکے شہید بنیں گے۔ قافلہ روانہ ہوا، 3000 کا قافلہ معان پہنچے، موتا سے کچھ پہلے تو خبر ملی کہ دشمن تو 2 لاکھ کی فوج لے کر آیا ہوا ہے۔ تو صحابہ میں آپس میں بات چلی کہ کیا کرنا چاہے، تو کسی نے کہا کہ واپس مدینہ چل، کسی نے کہا کہ حضور کو خط لکھے کہ حضرت تھوڑا سا اور فوج بھیج دیجیے، 2 لاکھ کا لشکر آ رہا ہے۔ اور صحابہ کی کچھ رائے بنی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے کہا ارے اللہ کے بندوں،
کیوں ڈرتے ہو, کیوں گھبراتے ہو؟ چلو آگے بڑھ کے مقابلہ کرتے ہیں. ہم کبھی بھی ہتھیار کے بل پہ نہیں لڑے ہیں, ہم کبھی بھی اکثریت کی بنیاد پر نہیں لڑے ہیں. ہم جب بھی لڑے تو اللہ اس کے رسول کے دین کی نسبت پر لڑے ہیں. ارے ڈرتے کیوں؟ چلو آگے بڑھ کے مقابلہ کرتے ہیں. اگر فتح نہ ملی اللہ کی راہ کے شہید ہو جائیں گے, اور فتح مل گئی تو اللہ کی راہ کے غازی بن جائیں گے. ہمارے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں, گھبرانے کی بات کوئی نہیں. سارے مجمع کو گرم کر دیا, ہر بندہ کہتا ہے چلو اب ڈٹ کے مقابلہ کرنے تیار. موتا کے مقام پر پہنچے, لشکر آمنے سامنے ہوا, 2 لاکھ کی فوج نگاہوں کے سامنے ہے, اور 3000 کا قافلہ مسلمانوں کا ہے. موقع جنگ کا شروع ہوا. اللہ کے رسول ریاض الجنہ میں بیٹھے ہوئے, مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے. اللہ نے اس دن اپنے نبی کے لیے لائیو ٹیلی کاسٹ کروایا تھا. وہ پورا غزوہ موتا کا منظر ہمارے اپنے نبی کی نگاہوں کے سامنے تھا. صحابہ آپ کے ساتھ میں کچھ بیٹھے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو زید نے جھنڈا اٹھایا اور اس نے قتال کرنا شروع کیا, اور پھر دیکھو وہ شہید ہوا, اور فرمایا کہ وہ گیا جنت میں. آنکھ سے آنسو بہنے لگے. ان کی بیٹی بھی قریب کھڑی تھی, وہ بھی رونے لگی. صحابہ نے کہا اللہ کی رسول یہ رونا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک حبیب کا اپنے حبیب کے لیے رونا ہے. زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ وہ بچہ تھا جو کسی زمانے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا اور اس کو لے جا کے بازار میں بیچ دیا. کسی گاؤں دیہات کے تھے, بکتے بکھاتے, مکہ میں کسی نے خریدا. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو گفٹ کر دیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے نبی کی خدمت میں اس چھوٹے بچے کو دے دیا. حضرت یہ آپ کا غلام رہے گا, آپ کی خدمت کرے گا. ان کے والد دنیا کا سفر کرتے تھے کہ میرا بیٹا مجھے کہیں مل جائے. ان کو کسی نے بتایا ارے تمہارا بیٹا تو مکے میں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. وہ بڑے خوش ہوئے اور ڈھیر سارا پیسہ اور تحفے تحائف لے کر مکہ پہنچے ہمارے آقا کے پاس. کہا جی حضرت آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں اور فلاں کی مدد کرتے ہیں, آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں. حضرت ہم اپنے بیٹے زید کی طلب میں آپ کے پاس آئے, آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ جو چاہیں پیسے لیں, آپ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ارے بھائی تم پیسے کی کیا بات کرتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں زید کو بلا لیتا ہوں. اگر زید جانا چاہے تو روکوں گا نہیں, روکنا چاہے تو زبردستی بھیجوں گا نہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو بہت احسان فرما دیا. انہیں یقین تھا کہ ہمارا بچہ ہمیں دیکھے گا بے قرار ہو کے لپٹ جائے گا اور ہمارے ساتھ اپنے علاقے جائے گا. حضرت زید بلائے گئے. چھوٹا سا بچہ جب آیا نا مجلس میں تو اس کی نگاہ والد پر بھی پڑی ہے, اس کی نگاہ چچا پر بھی پڑی ہے, لیکن کیا کیا, آ کے اللہ کے رسول کے پیروں کے پاس آ کے کھڑا ہو کے. باپ حیران ہے, بیٹا حیران ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بیٹا تم ان کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. حضرت نے فرمایا بیٹا یہ تمہیں لینے آئے ہیں, جانا چاہو تو روکوں گا نہیں, رکنا چاہو تو زبردستی بھیجوں گا نہیں. باپ نے کہا بیٹا چلو نا, امی بہت یاد کرتی ہیں, بہنیں بہت یاد کرتی ہیں, چلو اب غلامی کے دن ختم ہو گئے, اب واپس سے خوشیوں کے دن آ گئے. بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اب کہیں جانا پسند نہیں کرتا. ماں کو بھی قربان کیا ہے, باپ کا بھی ساتھ چھوڑا ہے, بہنوں کی بھی محبت کو قربان کیا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتا. چچا نے کہا بیٹا تم عجیب آدمی ہو, غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو. بچے نے کہا کہ ان کی غلامی پر 100 آزادیاں قربان کر سکتا ہوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتا. اللہ کے رسول نے اٹھایا اور گود میں بٹھایا اور فرمایا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے. آج یہی زید غزوہ موتا کے مقام پہ شہید ہو رہے ہیں اور اللہ کے رسول رو رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو جعفر نے جھنڈا اٹھایا. جعفر کون ہے؟ یہ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں. جب خیبر فتح ہوا تو حضرت جعفر حبشہ سے ہجرت کر کے واپس لوٹے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج مجھے پتہ نہیں ہے کہ خیبر کے فتح ہونے کی خوشی مجھے زیادہ ہے یا میرے بھائی جعفر کے واپس لوٹنے کی خوشی مجھے زیادہ ہے. 33 سال کی جوانی, ان کی بیوی اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ جوان, ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ, اون اور محمد. جھنڈا ہاتھ میں دیا گیا اور انہوں نے قتال شروع کیا تو بچوں کا خیال آ گیا, بیوی کا خیال آ گیا,
دل میں بات آئی کہ چلو لوٹ جاتا ہوں بچوں کے پاس، چلو لوٹ جاتا ہوں بیوی کے پاس، ایک دم گھوڑے سے نیچے اترے، اپنی تلوار سے گھوڑے کا پیر زخمی کر دیا کہ اب واپسی کا خیال ہی دل سے نکل جائے، اور جنت نگاہوں کے سامنے تھی۔ کیا اشعار کہ اس جوان نے کہا، یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وباردا شرابها والروم روما قد دنا عذابها کافرۃ بعیدۃ انصابها علی اذ لاقیتها ضرابها۔ کیا خوب جنت اور کیا خوب جنت کا قریب ہونا، ٹھنڈا پانی اور خوبصورت سایہ، اور کہا کہ کافر ذلیل رومیوں کی تباہی کا وقت آ چکا ہے، اب جب سامنا ہو گیا میری ذمہ داری ہے کہ ڈٹ کے مقابلہ کروں، جم کے مقابلہ کروں۔ حضور نے فرمایا دیکھو اس کا ایک ہاتھ کاٹا گیا، دیکھو دوسرا ہاتھ کاٹا گیا، دیکھو 20 سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آنکھ میں آنسو بھر آئے، آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی جعفر کے گھر والوں پر بڑی مصیبت آئی ہے، چلو چل کے تعزیت کرتے ہیں۔ ان کا گھر بالکل ریاض الجنہ سے قریب باب السلام کے پاس حضرت جعفر کا گھر تھا۔ اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے، دروازے پر 3 چھوٹے چھوٹے بچے سب کو اپنے بدن سے چمٹا لیا اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ان کی بیوی آٹا گونتے گونتے اٹھی اور آ کر سوال کرتی ہے، حضرت کیا میرے شوہر جعفر کی کوئی خبر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں صبر کر لو، جعفر اللہ کی راہ میں شہید ہو چکا ہے۔ اتنا سننے کا کہ بیوی رونے لگ گئی اور بے ہوش ہو کر گر گئی، یہ حضرت جعفر کی قربانی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا اور اس نے قتال شروع کیا اور وہ شہید ہوا، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ وہ گیا جنت میں۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا، سارے صحابہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں۔ اچھا میدان کارزار میں کیا ہوا کہ جھنڈا گر گیا اور بھگدڑ مچ گئی، کون اٹھائے گا جھنڈا؟ ہر بندہ دوسرے کا نام لیتا ہے، فلاں کو فلاں کو۔ باتوں باتوں میں کسی نے کہہ دیا کہ ایک کام کرو حضرت خالد کو پکڑا دو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی زندگی کا کلمہ پڑھنے کے بعد کا پہلا غزوہ، حضرت خالد رضی اللہ عنہ شریک ہوئے، اور جو ہی حضرت خالد کا نام آیا اور پورے لشکر سے آواز، ہاں بھائی خالد خالد خالد۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو جھنڈا پکڑایا گیا، ایک ہاتھ میں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں تلوار، انہوں نے یوں آسمان کی طرف جب تلوار کو لہرایا، اب اللہ کے رسول کا سکوت ٹوٹا اور آپ نے فرمایا کہ ہاں اب اللہ کی تلوار لہرا چکی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ 9 تلواریں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں توڑی اور 2 لاکھ کا لشکر دشمنوں کا وہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہا ہے، کوئی مسلمانوں کی طرف لوٹ کے آنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا جذبہ اس نوجوان کے دل کا تھا، کیا کیفیت اس نوجوان کے دل کی تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت تھا، رو رہے تھے، گھر پہ موت آ رہی ہے۔ ارشاد فرمایا میں نے ہر اس مقام پہ اپنے آپ کو جھونک دیا جہاں مجھے اپنی زندگی کا خطرہ محسوس ہوتا تھا، مجھے چاہت تھی کہ اللہ کی راہ پہ شہید ہو جاؤں، لیکن یوں لگتا ہے میں موت کا پیچھا کر رہا تھا اور موت مجھ سے بھاگتی تھی۔ آج عورتوں کی طرح سے اپنے بستر پر مر رہا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ بزدلوں کو کبھی چین کی نیند نہ سونے دینا، بزدلوں کو کبھی چین کی نیند نہ سونے دینا۔ ان کی بیوی بھی رو رہی تھی، ان سے کسی نے کہا کہ تم کیوں روتی ہو؟ تو ان کی اہلیہ کہنے لگی کہ نکاح سے پہلے میں نے حضرت خالد کے بارے میں سنا تھا کہ ایسے آدمی ہیں جہاں زندگی کا خطرہ دیکھتے اپنے آپ کو جھونک دیتے ہیں، مجھے یقین تھا یہ بندہ اللہ کی راہ کا شہید بنے گا اور کل قیامت میں میں شہید کی بیوی کہلاؤں گی، لیکن آج اس سعادت سے میں محروم ہو گئی۔ یہ عورتوں کا جذبہ تھا، یہ مردوں کا جذبہ تھا، یہ بچوں اور جوانوں کا جذبہ تھا۔ پیارے بھائیوں، آج اپنی اولاد کی تربیت کی ضرورت ہے، آج اپنی اولاد کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور فکر آخرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جری اور بہادر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے دین کو جگہ دیں، ہم عمل صحیح کریں، اللہ پاک حالات کو ٹھیک کر کے بتائے گا۔ اب یہ دین ہمارے اندر آئے اور سارے عالم میں اللہ تعالیٰ کا دین زندہ ہو جائے، اس کے لیے 3 کام بطور خاص کرنے کے ہیں۔ ایک کام یہ کریں، بڑے عجیب فتنے دنیا میں چل رہے ہیں، ایک کام کریں، علماء امت سے جڑ کر زندگی گزاریں، علماء کی رہبری میں زندگی گزاریں، موت میت علماء، کاروبار علماء، تجارت علماء، ملازمت علماء، شادی بیاہ علماء۔ آگے بڑھ کر کہوں کہ دین کا کام بھی کریں تو علماء کی نگرانی میں کریں، بڑے فتنے اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں، بدن بیمار ہوتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح بھی بیمار ہوتی ہے، حسد ہے، جلن ہے، بغض ہے، عداوت ہے، بڑا بننے کا جذبہ ہے، حب جاہ، حب مال ہے، یہ سب تباہی اور بربادی کے جذبے ہیں۔ اس کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے،
اللہ والوں کا ساتھ ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے شہر کو اللہ نے کیسا زرخیز بنایا، کتنے اللہ والے ماشاءاللہ ہمارے اپنے شہر میں ہیں، بزرگان دین ماشاءاللہ ہمارے اپنے شہر میں ہیں۔ ہمارے قریب میں ماشاءاللہ ہدایت الاسلام مسجد حضرت مولانا عمرین صاحب ہمارے شہر کا بہت بڑا سرمایہ، اللہ ان کا سایہ کا دیر ہم پر قائم و دائم فرمائے اور امت کو اللہ پاک ان سے استفادے کی توفیق دے۔ آج دنیا ماشاءاللہ ان کو سن رہی ہے، آج دنیا میں اللہ پاک کے دین کا پیغام ماشاءاللہ بڑے پیمانے پر ان کے ذریعے سے دنیا میں چل رہا اور لاکھوں نوجوان ماشاءاللہ ان کے پیچھے چل کر اللہ کا تعلق بھی پا رہے ہیں، نبی کی محبت بھی پا رہے ہیں، نبی کا دین بھی پا رہے ہیں۔ ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں۔ ماشاءاللہ ہدایت الاسلام مسجد کی وہ خانقاہ بڑی تنگ ہو رہی ہے، مسجد بڑی تنگ ہو رہی، ماشاءاللہ دین کا بڑا مرکز اس وقت بن رہا ہے اور بہت سارا فیض دنیا میں اللہ کے دین کا پہنچ رہا ہے۔ وہاں کا ماشاءاللہ تعمیر کا بھی ایک مسئلہ ہے اور احباب ماشاءاللہ چندے کے آئے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے جاتے ہوئے مسجد کا خوب تعاون کر کے جائیں۔ اور پھر تیسرا کام پیارے بھائیوں، ہماری اپنی دعوت اور تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے جسے 6 بر اعظم میں اللہ پاک نے اپنے فضل اور کرم سے اللہ پاک نے چلایا ہوا اور ساری دنیا کے ملکوں میں ماشاءاللہ اللہ کے دین کی تبلیغ الحمدللہ ہو رہی، کام اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے۔ انہیں نسبتوں پر 15، 16، 17 دسمبر پورے مہاراشٹر کے اعتبار سے ایک اجتماع دنیا میں ماشاءاللہ طے ہوا ہے، جس اجتماع میں پوری دنیا کے جو بڑے اکابر ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں اللہ کے دین کا کام لے کر ماشاءاللہ چل رہے ہیں، ان تمام بزرگوں کی آمد 15، 16، 17 دسمبر دنیا کے اجتماع میں ماشاءاللہ طے ہے۔ تو اس محنت میں بھی مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، نبی کے درد غم کے ساتھ، ہر ایک کو اپنا سمجھ کر چھوٹے سے پاؤ بھر کے دل کو سمندر جیسا وسیع کر کے تبلیغ کی محنت میں لگ کر دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا